حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ خوش آمدید۔ آزادی، آزادی اہم ہے، آزادی بیش قیمت ہے، اور خدا نے میرے ساتھ آپ کے لیے کلام کیا، خاص طور پر آج آپ کے لیے، اور اس پروگرام کو دیکھنے والے چند لوگوں کو اس کلام کی ضرورت ہے۔ اور آپ اس پروگرام کو حادثاتی طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ الہی منصوبہ ہے، کیونکہ خدا آج آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو نیا دل دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ ایک شخص نے مجھے لکھا، ایک مسلم آدمی نے، اور اس نے مجھے لکھتے ہوئے کہا، آپ ہمیشہ اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کا ذکر کرتی ہیں، آپ ہمیشہ بتاتی ہیں کہ آپ کیسے نشانہ بنائی گئی۔ میں بھی بڑی بدسلوکی کرتا ہوں، میں عورتوں کو پیٹنے والا ہوں، کیا میرے لیے کوئی امید ہے؟ اور گزشتہ ہفتے میں خاص طور پر دھمکانے والوں، بدسلوکی کرنے والوں، عزتیں لوٹنے والوں اور قاتلوں کے لیے دعا کر رہی تھی، اور خدا نے مجھ سے کلام کیا اور فرمایا، تم ان سے خطاب کرو گی، تم انہیں بتاؤ گی کہ وہ آزادی پا سکتے ہیں۔ تم صرف متاثرین سے کلام نہ کرو گی، بلکہ تم عصمت دری کرنے والوں، قاتلوں، بچوں سے غیر فطری عمل کرنے والوں اور چوروں سے بھی، بہت بہت خطرناک لوگوں سے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نکلنے کی راہ نہیں ہے، نکلنے کی راہ نہیں ہے۔ اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے نکلنے کی راہ نہیں، تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ خدا کی آواز نہیں، بلکہ ابلیس کی ہے۔ اگر آج آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو معاف نہیں کر سکتا، آپ کا خدا آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو مجھے آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا خدا میرا ابلیس ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ مذہب کا حصہ ہوں، اور وہ مذہب آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جنت میں صرف اللہ کے نام پر مرنے یا مارنے کے بعد ہی جا سکتے ہیں، تو پھر آپ کا خدا میرا ابلیس ہے۔ آج سچا خدا، محبت کرنے والا خدا، ابدی اور زندہ خدا آپ کو بتا رہا ہے، میں تمہیں ایک موقع دوں گا، ایک اور، دو اور 3 مزید مواقع دوں گا۔ میری بات دھیان سے سنیں۔ انسان متحد بار ناکام ہو سکتا ہے، جب تک وہ ہمت نہ ہارے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اے قاتلو، آج خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ اے چورو، خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ عزتیں لوٹنے والوں، خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ اور یا عورتوں اور منشیات کے عادیوں، خدا آپ کو تبدیل ہونے کے لیے بلا رہا ہے۔ مقدس یسایہ نبی کے صحیفے کے پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بد فعلی سے باز آؤ، نیکوکاری سیکھو، انصاف کے طالب ہو، مظلوموں کی مدد کرو، یتیموں کی فریاد رسی کرو، بیواؤں کے حامی ہو۔ اب خداوند فرماتا ہے، آؤ ہم باہم محبت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ آج میں آپ سے کلام کر رہی ہوں، اور میں بہت سے مجرموں کو جانتی ہوں۔ میں جیل میں منادی کرتی رہی ہوں، جیل میں اپنے خاوند کے ساتھ منادی کرتی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے،
لیکن میں جانتی ہوں کہ خدا کر سکتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، ایک سیریل کلر کی کہانی جس نے 6 لوگوں کو قتل اور 7 لوگوں کو زخمی کیا۔ آپ اس وقت اس کا شکار بننے والوں کو دیکھ رہے ہیں، جن کے بارے میں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبھی نہ بدلیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ ایک بار کا مجرم سدا کا مجرم، ایک بار قاتل سدا کا قاتل، ایک بار کا چور سدا کا چور، اور بدسلوکی کرنے والا سدا کا بدسلوک۔ آج خدا آپ کی گردن سے لپٹی ان زنجیروں کو توڑے گا۔ آپ کو معاشرے نے کوئی بھی لقب دیا ہو، ابلیس نے آپ کو جو بھی لقب دیا ہو، یہاں تک کہ آپ کے والدین بھی اگر کوئی لقب دیا ہو یا آپ نے اپنے آپ کو خود دیا ہو، خدا آپ کے ذہن سے ان تمام دیواروں اور القابات کو مٹانے کو تیار ہے۔ آج آپ ایک تبدیل شدہ مرد یا خاتون بن سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو خطرناک سمجھیں، خدا آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی بھیڑ بن کر خدا کی خدمت کر سکتے ہیں اور خدا کا خادم بن سکتے ہیں۔ ایک لمس اور ایک فیصلے اور ایک سادہ ایمان سے خدا آپ کو تبدیل کر دے گا۔ اس نے ڈیوڈ برکووچ کے لیے کیا، جو ایک سلسلہ وار قاتل تھا، اور آج یہاں پر کھڑے ہوتے ہوئے میں کسی سیریل کلر سے بہتر نہیں ہوں۔ ماں ہوتے ہوئے میں نے اپنے 2 بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کیا تھا۔ یسوع کو جاننے سے پہلے میں نے اپنے بچے قتل کیے، میں نے انہیں قتل کیا۔ میں ایک مجرم کی طرح یہاں کھڑی ہوں، اتنی خطرناک جتنے آپ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے کوئی آج کوئی گہرا بھید رکھتا ہے، آپ نے کچھ ایسا کیا ہو جو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بچے کی آبرو ریزی کی ہو اور آپ اس گندگی کو کلنک کے نشان کی طرح لیے پھرتے ہو۔ تیار ہو جائیں۔ اگر آج آپ ایمان لائیں گے کہ یسوع نے آپ کے اسی گناہ کے لیے صلیب پر جان دی، آپ اسے خداوند اور نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں، اور خدا آپ کو تبدیل کر سکتا ہے اور آپ کو ایک نیا انسان بنا سکتا ہے، آپ کو ایک نئی خاتون بنا سکتا ہے۔ دیکھیں کہ اس نے ڈیوڈ برکووچ سیریل کلر کے ساتھ کیا کیا۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا کی تعریف ہو۔ اچھا دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خبروں کے تراشوں میں آئے، جی اور میں نے آپ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دیکھی، پھر میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، اور اب آپ یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی تعریف ہو۔ جی، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ خدا میرے ساتھ بہت بھلا رہا۔ ماضی کی طرف ہوں 6 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد شاید 7 لوگوں کو آپ کی جنونی حرکت نیو یارک شہر کی اصطلاح میں نیو یارک کی تاریخ کا سب سے بڑا قاتلانہ تسلسل، جو کہ آپ کے لیے اور بہت سے جی لوگوں کے لیے 10 اگست 1972 کو ختم ہو گیا، اور یہ شاید آپ کے ہاتھوں ہونے والے قتل کے 11ویں دن وقوع میں آیا۔ جی صحیح، مجھے معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اس کی ریکارڈنگ دیکھ رہا تھا، اور پھر آپ کے لیے اپنے دماغ میں سوچتے ہوئے کیا یہ ابھی بھی ہے یا ماضی بعید کا قصہ ہے؟ اچھا، ماضی کے زخم تو ہمیشہ رہے اور مجھے ڈراتے رہے، لیکن میں نے اپنی زندگی یسوع کو دی اور اس نے مجھے اپنے کلام سے آگاہ کیا اور اس نے مجھے مکمل طور پر معاف کر دیا۔ سیم کا بیٹا، اس نام کے بارے میں بڑی الجھن ہے۔ جی، سیم کا بیٹا کون ہے؟ سیم اور اس کا بیٹا کون ہے؟ ایک وقت تھا کہ میں ابلیس کا پجاری بن گیا تھا، اور اس ہستی کا نام افریت تھا، اور یہ اس کا نام تھا، اور میں نے صرف ایک ہی بار ابلیس کو دعوت دی۔ یہ میری زندگی کا سب سے احمقانہ فعل تھا۔ میں نے ابلیس کو خود پر اختیار دیا۔ جرم کے آغاز سے قبل میں نے 1957 اور 1976 میں ابلیس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ کیا آپ اپنے دماغ میں آواز سنتے تھے؟ یہ کیسے ہوتا تھا؟ چند
रसूमात और शुरुआत के अंदाज से गुजरने के बाद मुझे कुछ महसूस होता और आज माजी में देखकर मुझे आसेब की तरह लगता है। और आपको पता है कि अब्लीस अपनी ताकत के साथ मुझ पर नाजिल हुआ और अ, वो बसरी और सूती चीजों की तरह था जो वक्तन फवक्तन बदलता रहता। एक यहूदी खानदान में परवान चढ़ने के बायस आपका ऐसा कोई पस मंजर ना था। मुकाबलतन एक अच्छा माहौल था, ठीक है। अच्छा, वो एक मसवस्त घराना था। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत प्यार करते थे। बुनियादी तौर पर वो गरीब थे और मैं इकलौती औलाद था। मेरे वालिदैन ने मेरी बहुत अच्छे से परवरिश की और मुझे बहुत सा प्यार दिया। हम ब्रोंक्स के अंदरूनी शहर में एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन मुझे बहुत से ज़हनी और जज्बाती आवारस थे। इसके बावजूद जी, इसके बावजूद वो मुझे कंट्रोल ना कर सके। जैसे मुझ पर कोई चीज़ सवार हो जाती और मेरे साथ बचपन से ऐसा होता, बस मैं बेकाबू हो जाता। वो आवाजें आपको कत्ल करने पर उकसाती, इनको मार डालो, क्या ये रसूमाती था? अ, क्या अब भी तकलीफ दे है? जी जी, माजी के सफ़र में बरसों की तरबियत और तैयारी के बाद ये बड़ी पेचीदा कहानी थी। क्या आप पकड़े जाना चाहते थे? अ, मैं निजात पाना चाहता था। मैं निजात पाना चाहता था। मुझे मुझे किसी उम्मीद की ज़रूरत थी। मैं नाउम्मीद था। मैंने शैतान की खिदमत करने के सामने हथियार डाल दिए थे। खुदा तू जानता है। अ, आप कब बिल आखिर अजीब हालात के सबब से इसमें जकड़े गए? शायद आपके पड़ोसी की टिकट वाजिबुल अदा थी, दुरुस्त? जी। और आपको आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको राहत मिली? अ, जी। मैंने किसी भी तरह मरना ही था। मैं किसी को और कोई मुझे मारने वाला, मैं जिस गिरोह का रुकन था, उन्होंने आखिरकार मुझे कत्ल कर देना था। क्यों? शैतान के बारे में मुझे जिस बात का इल्म हुआ वो ये है कि आप उसकी खिदमत करते हैं तो जब वो आपसे काम ले लेता है तो वो आपको फेंक डालता है। शैतान के नजदीक आपकी कोई कदर नहीं। हाँ, बस आप इसमें अकेले ना थे, दूसरे भी आपके हमरा थे। जी जी, बिल्कुल क्या सही। वो पकड़े गए? कुछ तो मेरे गिरफ्तार होने के बाद फौरी तौर पर मर गए और उनमें से कुछ मेरे सुनने के मुताबिक दूसरे जराइम में गिरफ्तार हुए। और आपको पता है कि कुछ अब भी इर्द गिर्द मौजूद हैं। क्या आपने इकबाल जुर्म किया? जी। क्यों? मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव था। किस तरफ से? सारा सारा जराइम का खाता, अदालतें और बाकी सब चीजें सर्कस की तरह थी। वो अजियत का वक्त था। मैं मेरा जहन माउफ था। मुझे जहनी झटका लगा। मैं बस एक जज्बाती किस्म की सब्जी जैसा था। मेरी मुराद है कि मुझे अपने आने या जाने का इल्म ना था और मैंने जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी और ख्वाहिश की कि सब खत्म हो जाए। मैंने कहा कि मैं इकबाल जुर्म करूंगा। और सजा क्या थी? मिल मिलाकर सैकड़ों बरस की मुझे सजा हुई और 300 साल से जायद की? सही, अदालत ने कहा कि बाकी जिंदगी मैं कैद में गुजारूं। क्या कोई उम्मीद थी पेरोल पर रिहाई की? आप सही कह रहे हो। जज से सजा सुनने के बाद आपकी क्या कैफियत थी? स्कॉट, सच में मुझे कोई परवाह न थी। कोई नहीं, मैं बहुत गुस्से में था और सबसे तंग आ चुका था। मुझे कोई परवाह न थी। मैं बस सर झुकाकर जेल में दाखिल हुआ और इसे मुकद्दर समझकर कबूल कर लिया। जेल में डेविड बरकोस ने लटक कर खुदकुशी की कोशिश की और 1979 में एक और कैदी ने इनका गला काटकर कत्ल करने की कोशिश की। इनके जख्म का निशान इस जानलेवा हमले की गवाही देता है। इतने ज्यादा अजियत सितम के बरस, जेल के 10 साल गुजर गए। एक रात मैं जेल के सहन में टहल रहा था और एक कैदी मेरे पास आया और अपना तारुफ करवा कर कहने लगा, मैं जानता हूं कि तुम डेविड हो और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कहने लगा कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह तुम्हें प्यार करता है और तुम्हारी जिंदगी के लिए उसके पास मकसद है। मैंने जवाब दिया, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता क्योंकि मैंने बहुत बदी की है और मेरे लिए कोई माफी नहीं। हो सकता है कि बाहर कहीं खुदा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उससे मुझ में कोई दिलचस्पी हो। उसने कहा, नहीं, तुम गलत हो डेविड। खुदा ने मुझे जेल में ये बताने के लिए भेजा है कि उसे तुमसे मोहब्बत है और वो तुम्हें माफ कर सकता है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम ये बाइबल लेकर इसे पढ़ना क्यों नहीं शुरू करते? और कहा कि मुझे इल्म है कि तुम यहूदी हो, इसलिए तुम्हें इसमें मौजूद मज़ामीर से शुरू करना चाहिए।
اور میں نے اپنے کمرے میں سے پڑھنا شروع کیا، اور پھر میں اس نقطے تک آیا جب وہ غریب آدمی فریاد کرتا ہے اور وہ اسے اس کی تمام مشکلات سے رہائی دیتا ہے، اور اسی وقت میرے اندر کچھ ہونا شروع ہو گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنے کمرے میں کھڑا ہو گیا اور کمرے کی لائٹ کو بند کر دیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے، اور وہیں لیٹ گیا۔ پھر میں نے اپنے اندر گھٹنوں کے بل ہونے کی تحریک محسوس کی اور میں نے دل سے خداوند کو پکارنا شروع کر دیا۔ مجھے نہ پتا تھا کہ میں کیا کہوں، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا خدا میری سننے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ جانتے ہیں مجھے بہت ہی احساس جرم تھا کیونکہ میں مکار اور بہت ہی بدکار تھا، اور اپنے کمرے میں خداوند سے فریاد کرتا رہا، خدایا اپنی طرز زندگی پر مجھے بہت افسوس ہے، مجھے افسوس ہے خداوند، میں اس طرح مزید زندہ نہیں رہ سکتا، میں بہت مایوس ہو گیا ہوں خداوند، میں نے ہر چیز برباد کر ڈالی ہے، میں نے زندگی برباد کر لی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بس پکار رہا تھا، خدایا مجھ پر کرم کر، خدایا مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو اوپر کہیں موجود ہے تو کرم کر اور میری سن کے میں کیا کہتا ہوں۔ اور اس رات میں نے خدا کے سامنے اپنا دل کھول دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں کھڑا ہوا تو یوں لگا کہ ایک بوجھ سا اتر گیا ہے، مجھے اطمینان ملا، اور حالانکہ میں سمجھ نہ سکتا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ کسی طرح خدا نے میری سن لی ہے۔ اب ایک پادری کے معاون ہوتے ہوئے، دوسرے قیدیوں کو کلام سناتے ہوئے، لوگوں کو خط لکھتے ہوئے، خاص کر پوری دنیا کے نوجوانوں کے ساتھ ماضی کے مقابلے میں اب ڈیوڈ برکوس خود کو ہر طرح سے آزاد محسوس کرتے ہیں۔ جب ڈیوڈ کرموس کو سزا سننے کے بعد جیل میں عمر قید کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ایک مقتول کی والدہ سٹیسی نے پکار کر اس سے بھی کڑی سزا کا مطالبہ کیا اور انصاف مانگا۔ میں اب بھی آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت مانگتی ہوں۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اسے کتنی قید ہوتی ہے، مجھے یہ مردہ حالت میں چاہیے، مردہ مردہ اور صرف مردہ۔ اس وقت آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن پہلے ان خاندانوں کی طرف چلتے ہیں جنہیں اس شخص نے قتل کیا تھا، اور ان میں سے جو زخمی ہونے کے بعد بچ گئے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈیوڈ؟ آپ کو پتہ ہے بعض اوقات مجھے بہت زیادہ احساس جرم گھیر لیتا ہے۔ مجھے علم ہے کہ خدا نے مجھے مکمل معافی دی ہے، حالانکہ میں اسے نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ مسیح نے مجھے معاف کیا ہے۔ لیکن میرا دل ان کے لیے روتا ہے جن کے عزیز ان سے بچھڑ گئے، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ شاید وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر میں اس قابل ہوتا تو ماضی میں جا کر سب کچھ بدل دیتا، لیکن آج میں یہ دعا کرتا اور امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اس خدا کو جان لیں جسے میں نے جانا تھا، تو ان کو بھی اطمینان، شادمانی اور شفا یابی اور معاف کرنے کا وہ تجربہ ہوگا جو مجھے خداوند یسوع اور نجات دہندہ میں ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے، اور اگر آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی امید نہیں، باہر نکلنے کی کوئی راہ نہیں، کوئی 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 چانس نہیں، تو یہ آپ کے لیے ہے۔ خدا اپنے کلام اور ان کی گواہی سے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اتنی دور نہیں جا سکتے کہ جہاں وہ نہ پہنچ سکے، اور خدا آپ کی تلاش میں ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سے کیا سرزد ہوا، خدا آپ کو ایک نیا انسان بنا سکتا ہے صرف چھو جانے سے۔ مقدس موسیٰ سے ایسا کیا، وہ بھی ایک قاتل تھا۔ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب کے 3 باب میں اس نے اس پر خود کو ظاہر کیا اور اس کو تبدیل کیا، اور مقدس موسیٰ لاکھوں یہودیوں اور اسرائیلیوں کا رہنما بن گیا اور انہیں غلامی سے نکالا۔ خدا نے اسے استعمال کیا، اور خدا نے مقدس پولوس کو چھوا جو ایک قاتل، خطرناک انسان تھا، صرف دمشق کی راہ پر ایک بار چھونے سے اسے تبدیل کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ ایک جھوٹے خدا کے لیے غیرت رکھتے ہو، آپ ایک غلط خدا کے لیے قتل کرتے ہو، آپ ایک غلط خدا کے لیے دکھ دیتے ہو۔ مجھے بتانے دیں، مسلمان ہوتے ہوئے مجھ میں ایک غلط قسم کی غیرت تھی۔ آپ خدا کے لیے غیرت رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، آپ خدا کے لیے آگ رکھتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں۔ میری غیرت سچی اور تباہ کن تھی، میں قتل کرنا چاہتی تھی، میں اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی غلط طرح کے خدا کے لیے آپ میں بھی ایسی ہی غیرت ہو، لیکن جان لیں کہ ایک خدا تھا
ایک زندہ خدا، ایک حقیقی خدا جو آ کر میرے لیے صلیب پر موا، جس نے مجھے اپنی راہ میں جا کر مرنے یا مارنے کا حکم دینے کے بجائے ایک بار چھو کر تبدیل کر دیا۔ وہ آج آپ کے لیے بھی ایسے ہی کر سکتا ہے۔ وہ انتظار میں ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں، اپنا ناممکن اسے دے دیں۔ دیکھیں مقدس حزقیل کے 36ویں باب کی 25ویں آیت کیا فرماتی ہے؟ تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے تمام بتوں سے پاک کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ ایک بت پرست ہو، آپ شیطان پرست اور ابلیس کے پجاری ہوں، آپ ابلیس کی پوجا کرتے ہوں۔ یہی ڈیوڈ برکووٹس کہتے ہیں۔ انہوں نے ابلیس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، اور انہوں نے ابلیس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے، اور آپ کو پتہ ہے ابلیس آپ کے ذہن میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بنا سکتا ہے۔ وہ اپنی منطق اور دلیل کے ساتھ آپ کے ذہن کو کھوجتا ہے، وہ آپ کے ذہن کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ ان میں سے ایک ہوں جن کے ذہن سے وہ بری طرح کھیل رہا ہو، اور خدا آپ کو رہا کرنا چاہتا ہے۔ ڈیوڈ برکووٹس کہتے ہیں وہ نجات پانا چاہتا تھا۔ میں مزید پرتشدد ابلیسی اور شیطانی آدمی رہنا نہیں چاہتا تھا، میں رہائی پانا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آج آپ کے دل کی پکار ہو، کیسے خدا مجھے تبدیل کرے گا، کیسے خدا مجھے رہائی دے گا، کیسے؟ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے، آپ کو صرف ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا؟ اگر یہ میرے لیے ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ پیغام میرے لیے ہے اور مجھے یہ چاہیے، اور مجھے تیرا پاک کرنے والا اور تبدیل کرنے والا لمس چاہیے۔ آج مجھے تیرا بدلنے والا لمس چاہیے۔ اگر یہ عورت، یہ ایک سابقہ مسلمان عورت جو کہتی ہے اگر سچ ہے تو مجھے یہ چاہیے، مجھے ایک نیا موقع چاہیے، آج نیا آغاز چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے۔ میں آپ میں سے بعض لوگوں کو گھٹنوں کے بل جھکتے دیکھ رہی ہوں۔ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یسوع سے کہہ رہے ہیں، یسوع آ کر ہم میں سکونت کر، میں ایک تبدیل شدہ انسان بننا چاہتا ہوں۔ تبدیل شدہ انسان، لیکن میں نہیں جانتا تو کیسے کرے گا۔ میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا، اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، مجھے علم نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ تو ایسا کر سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع میرے گناہوں کے لیے موا، جو بے حد بھیانک تھے، اتنی شرمندگی کا باعث تھے، وہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر موا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور میں اپنی راہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے اپنے لیے جینے کے لیے ایک موقع اور دے۔ اسے دعوت دے، اس وقت اسے اپنے دل میں اترنے کے لیے بلائے۔ یسوع میں تجھے اپنے دل میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ میں ایک نیا آغاز پانا چاہتا ہوں، میں ایک اور موقع پانا چاہتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں۔ کیا یہ آج آپ کی دعا ہے؟ کیا یہ آج آپ کے دل کی پکار ہے؟ کیونکہ خدا کو صرف ایمان کی ایک سادہ دعا چاہیے۔ آپ ایمان رکھیں اور دعا کریں، آپ گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور آپ توبہ کریں۔ کیا آپ ابلیس کے پجاری ہیں؟ کیا آپ جادو ٹونا کرتے ہیں؟ کیا آپ ذہنی مریض ہیں؟ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں اور آپ ابلیسی دائرے میں کام کر رہے ہیں؟ کیا آج آپ اپنی بیوی کو پیٹ رہے ہیں؟ کیا اس کی کوئی آواز نہیں؟ اور جتنی زیادہ وہ بے بس ہے، آپ اتنا ہی زیادہ پرتشدد ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو خود سے نفرت ہے، آپ کو گناہ سے نفرت ہے، اور خدا آپ کو آج بلا رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے، میں تجھے نیا دل دوں گا اور تجھ میں نیا روح ڈالوں گا۔ میں تجھ سے سنگین دل کو دور کر دوں گا اور تجھے ایک گوشتین دل دوں گا، اور میں اپنی روح تجھ میں ڈالوں گا اور تجھے اپنے احکام ماننے کی تحریک دوں گا، تاکہ تم میرے قوانین کے بارے میں
एहतियात करो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए मंसूबे हैं। हो सकता है कि तुम जहन्नुम को अपनी किस्मत और ठिकाना समझो, लेकिन आज खुदा आपसे कह रहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा खुदा हूं, मैं मुतलक उल हन्नान खुदा हूं, और मैं तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहता हूं। मैं तेरा दिल बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारी तकदीर बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारा रुख बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारा कूड़ा बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी की कहानी बदलना चाहता हूं। और लोगों को ये मानने में मुश्किल थी कि आप तब्दील शुदा मर्द या खातून हैं। मुझे इल्म है कि कोई इसे देख रहा है, किसी मुस्लिम रियासत में अपने खावंद की लाइल्मी ज़िनाकारी में घिरी हुई एक खातून। आपको एहसास शर्मिंदगी और जुर्म ने घेर रखा है। आप रद्द किए जाने गंदगी का बोझ उठाए मोहब्बत पाना चाहते हैं। आपको मोहब्बत के लम्स की ज़रूरत है, सिर्फ मोहब्बत के लम्स की, और आप इसे गलत मकामों पर तलाश करती हैं। लेकिन खुदा आज आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा खला पुर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा खला पुर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसकी मोहब्बत जिंदगी से बढ़कर है। उसकी मोहब्बत कैसी भली है। और आपकी जिंदगी में जुर्म कोई सा भी मुहर्रक हो जो आपको उसके करने पर जोर देता है, तो आप उसके आलाकार के अलावा कुछ नहीं अब्लीस के हाथों में। और आज खुदा फरमाता है, आओ मैं तुम्हें साफ करूंगा, आओ मैं तुम्हें कबूल करूंगा। मैंने तेरे तमाम गुनाहों की कीमत चुकाई है, उन तमाम बातों के लिए जिनको जमा करके सफ़ों पर सफ़े लिखे जा सकते हैं। मैं उनके लिए सलीब पर मुआ। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ एक पाक आगाज की ज़रूरत है। वो फरमाता है कि बस मुझे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करो, मुझे सिर्फ अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लो, और मैं ये कहूँगा कि हिसाब बराबर हुआ, और मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा। आज एक नया आगाज है। आज मैं तुम्हें नई तकदीर दूंगा। सिर्फ यीशु में, सिर्फ यीशु में, और सिर्फ यीशु में आज अपने घुटनों के बल होकर उससे दुआ करें। खुदा आपको बरकत दे।